بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کے حالات و احوال اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے تعلقات اور ان کے مسائل اور ان کے اہتمام اور ابتدائی زمانے سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ محتمم صاحب مدرسے اور دینی ادارے کے جو قوانین ہوا کرتے ہیں ان قوانین سے ان کو کسی حد تک استثناء حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی یہ ہمارے ادارے ہوا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ادارے عام طور سے وقف ہوا کرتے ہیں، وہ وقف ادارے ہوتے ہیں، ذاتی ملکیت نہیں ہوا کرتے۔ اس سلسلے میں مجلس شورا کو اگر دیکھا جائے تو مجلس شورا بھی اس وقف ادارے کے ماتحت ہوتی ہے، اور بعض اوقات پورے طور سے مجلس شورا اس ادارے کا باضابطہ کوئی عہدہ یا باضابطہ یعنی ضابطے کی کوئی کارروائی ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، اور باقاعدہ طور سے بعض مرتبہ باقاعدگی کے ساتھ مجلس شورا کو بھی جیسے اور اراکین ہیں ان اراکین کی طرح ان کو بھی کلیتاً اس ادارے کے ماتحت سمجھا جاتا ہے، ضابطے کی کارروائی کے تحت یہ لوگ آتے ہیں۔ لیکن عام طور سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس شورا وہ مجلس شورا ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ضابطے کی کوئی کارروائی ان کے لیے نہیں ہوا کرتی، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری بھی نوعیت ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے علاوہ جو وہ محتمم صاحب ہوتے ہیں وہ اور جتنا بھی عملہ ان کے نیچے ہوا کرتا ہے، اساتذہ کا ہے یا اور دوسرے نصابی یا ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی شعبہ جات یا عملہ کام کرتا ہے وہ سارے کے سارا وہ سارے اس مدرسے کے ماتحت ہوتے ہیں، اس وقف ادارے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، محتمم صاحب بھی ایسی شخصیت ہوا کرتے ہیں جو کہ اہتمام کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ضابطے کی بھی کارروائی ان کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے لیے بھی بہت سارے اصول ہوتے ہیں، اور بہت سارے اصول جیسے میں نے عرض کیا ابھی بہت ساری باتیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے اصول اور ضوابط اور قواعد اور قانون ان کے اوپر لاگو ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بظاہر یعنی بین سے ایک بات ہے، واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مدرسے کو پروان چڑھانا، مدرسے کو لے کے چلنا، کسی ادارے کو لے کے چلنا، وہ کسی قاعدہ اور قانون کے تحت نہیں آیا کرتا ہے۔ بعض اوقات محتمم صاحب کو رات دن کام کرنا پڑتا ہے، محتمم صاحب کو ایسے اوقات میں کام کرتے ہیں کہ مدرسے کے کوئی بھی شعبے میں وہ کام اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی عملہ بھی، کوئی فرد بھی، کوئی رکن بھی مدرسے کا اس وقت کوئی آدمی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن محتمم صاحب کی مجبوری ہے یا ان کے عہدے کا اور ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اس وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ کام بہت اہم یعنی ہوتا ہے کہ جس وقت محتمم صاحب کام کر رہے ہیں لیکن اور لوگ اس وقت بڑے آرام میں ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کر چکے ہیں۔ دیکھیں، محتمم صاحب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، محتمم صاحب کے معاملات کیا کیا ہیں، کس کس طریقے سے انہوں نے اس کو لے کے چلنا ہے، کیا باریکیاں ہیں اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں اور کیا کچھ ہے۔ بہرحال پوری ایک کہانی ہے اور پورا ایک معاملہ ہے جو کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ کو صرف یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، محتمم صاحب کی جو ذمہ داریاں ہیں، محتمم صاحب کا جو عہدہ ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت عظیم ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے اور بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم یہ بیان کر دیں کہ بھئی محتمم صاحب کی ذمہ داری صبح سے لے کر دوپہر تک ہے، اور یا پھر دوپہر سے لے کر رات تک ہے، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں اور مدرسے کے کوئی معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوا کرتی۔ عام طور سے جو محتمم حضرات ہوا کرتے ہیں
وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صبح بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، رات میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت ان کی ذمہ داریاں اور ان کی جو عہدے کا جو تقاضا ہے اور جو مقتضا ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو یہ دھیان نہیں ہوتا اور یہ نہیں دھیان رکھنا چاہیے انہیں کہ بھئی میری جو ڈیوٹی ہے وہ صبح سے شام تک ہے اور اب میں کام نہ کروں، ایسا عام طور سے نہیں ہوا کرتا۔ تو لہٰذا مدرسے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محتمم صاحب کا کام ایک قانون اور ایک نظام کے تحت چند گھنٹوں تک محدود نہیں رکھ سکتے اور نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اسے مدرسے کے تمام معاملات کو ایک نہج پر لانے کے لیے، اس پہ ڈھالنے کے لیے، سیدھی راہ پر اور ایک خاص نظام کے اوپر ڈھالنے کے لیے، اپنے مزاج و مذاق اور خاص ماحول کے مطابق ڈالنے کے لیے رات دن ان کو ایک کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی خاص قانون، کوئی خاص ضابطہ اس حوالے سے ان کے لیے متعین نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے انہیں بہت سارے قوانین سے استثناء حاصل ہو سکتا ہے۔ بس یہ استثناء جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات اس کا فیصلہ مجلس شورا پر منحصر رہتا ہے کہ مجلس شورا اس چیز کو دیکھے کہ بھئی مدرسے میں یہ جو دینی ادارہ ہے اس میں محتمم صاحب کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ جائزہ لینے کے بعد مجلس شورا اپنے مدرسے کے اور مدرسے کے محتمم صاحب ہر ایک طریقے کا جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ کر سکے گی کہ محتمم صاحب کن امور میں ان کو استثناء حاصل ہے اور کن امور میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں بعض اوقات انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں کے معاملات کی خبر نہیں ہوا کرتی اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کام میں ہی کر رہا ہوں، اور بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ جو مسئلہ میرے اوپر آیا ہے وہ انتہائی نازک ہے اور بہت اہم ہے، بڑا عظیم ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس سے آزاد ہے اور وہ اتنا اہم کام نہیں کر رہا یا وہ اتنا اہم عہدے پر نہیں ہے۔ غیر ایسی بات نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے اہم ہوتا ہے، اس کا بھی عہدہ اہم ہوتا ہے، اس کا کام بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ دیکھیں محتمم صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام سارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن محتمم صاحب اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، سارے شعبے جات جو ہیں وہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن محتمم صاحب اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت محتمم صاحب کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوا کرتی۔ ان کے اوپر اشکال نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر اشکال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ ہر وقت ان کے اوپر مدرسے کی ذمہ داری موجود ہے۔ جتنا کچھ یہ مدرسے کا عملہ ہے، جتنا کچھ یہ شعبہ جات ہیں، یہ جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں، ان سب کی ایک چین ہے، اور ایک چین یعنی باقاعدہ ایک یعنی سلسلہ ہے، ایک پورا اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اپنے توازن کے ساتھ اپنے اپنے وقت پہ پورا ہر کام کرنے کے لیے پورا عملہ ایک کام کر رہا ہے۔ ان سب کی نگرانی محتمم صاحب کے ذمہ ہے، وہ تمام کے تمام امور کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو نبھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں اپنے وقت سے زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ اپنا وقت اس میں صرف کرنا پڑ جاتا ہے، اپنی توانائیاں جتنی خرچ کرنی چاہیے اس سے زیادہ وہ اس میں توانائی خرچ کر دیتے ہیں، اپنا تن من دھن اس ادارے پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی لحاظ سے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر الزام نہیں کرنا چاہیے اور الزام نہیں دھرنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک بنیادی کردار ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے۔ لہٰذا عمومی طور سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے اصول اور ضوابط اور قواعد کے اندر محتمم صاحب کو استثناء ہوا کرتا ہے۔ ان کے لیے کسی قسم کی سخت زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر وساوس غلط باتیں جو ہے وہ نہیں بٹھانی چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ محتمم صاحب نے یہ نہیں کیا اور یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کیا، اور یہ تمام چیزیں جب ہی انسان سوچتا ہے جبکہ اس کی محدود سوچ ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا محدود سوچ سے باہر نکل کر ان کو ایک عام ماحول سے باہر نکالنا چاہیے
اور سوچنا چاہیے کہ جو بہت سارے اصول اور قواعد ہیں مدرسے کے لحاظ سے وہ ان کو بہت پہلے ہی اس کو پورا کر چکے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ بہت سارے وقت دے چکے ہیں، اپنی توانائیاں دے چکے ہیں، بہت سارے کام اپنے ذمہ داریوں سے بھی زیادہ بڑھ کر چکے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آگے پیچھے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے اچھے جذبات ہونے چاہیے، ہمدردی دل کے اندر ہونی چاہیے، اور ہمیشہ عزت اور احترام اور اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ہمیشہ اس کی سوچ بھی اتنی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں ایک معتدل شخصیت کی بات کر رہا ہوں، ایک لاؤبالی شخصیت کی بات نہیں کر رہا۔ ایک معتدل آدمی جو ہوا کرتا ہے وہ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ اتنی ہی اس کی اللہ جل شانہ اس کی سوچ میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ 3-4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، جیسا بھی ہے، بڑے بھائی کی جس سوچ کا وہ حامل ہوتا ہے چوتھا بھائی اس سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی گہرائی سوچ کا جو عمق ہے، فکر جو جس گہرائی کے ساتھ وہ سوچ سکتا ہے وہ تیسرا اور چوتھا بھائی نہیں سوچ سکتا۔ اس کے ذہن کی وسعت اس نہج تک نہیں پہنچتی جس نہج تک بڑے بھائی کی پہنچتی ہے۔ معتمم صاحب کی جس طریقے کی پہنچ ہوتی ہے، وہ جن حالات کو اپنی بصیرت سے یا بصارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگ اس چیز کا ادراک نہیں کرتے، اور بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن تبصرہ ضرور کرتے ہیں اور اس پر تجزیہ ضرور کرتے ہیں۔ تجزیے سے تبصرے سے بچنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی اپنے دل میں یہ بات جما لینا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں اور بہت سارے کاموں میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ اپنی زبان، اپنے تبصرے، اپنے حالات اور اپنے بہت ساری چیزیں جو ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں یا پھر ان کے دین کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یا تو ادارے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں یا تو کسی اور شعبے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔